اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے مراقبہ ٹیکنالوجی پہ، اور پھر اس کے ذیل میں آپ کو ایک مراقبہ کرنے کا طریقہ عرض کر دوں گا۔ مراقبہ ٹیکنالوجی اس دور جدید میں یا اس دور میں اس کو متعارف کرانے کا صحرا بلا شبہ حضور قلندر بابا اولیاء کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے مراقبے کو عام کرنے کے لیے باقاعدہ ایک سلسلے کی بنیاد رکھی، اور ان کے شاگرد رشید حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے ایک پورا نظام قائم کیا۔ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں مراقبہ ہالز قائم کیے، اور جہاں پہ لوگوں کو مراقبہ کرنے کی عملی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ اس کے حوالے سے بے تحاشا لٹریچر بھی دستیاب کیا۔ یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں مراقبے پہ جتنا کام حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی مدظ اللہ العالی نے کیا، شاید ہی کسی اور کو یہ توفیق یا سعادت ملے۔ مراقبہ ہوتا کیا ہے، اور اس کو میں لفظ ٹیکنالوجی کیوں کہہ رہا ہوں؟ مراقبہ سلیس اردو میں دیکھا جائے تو یہ لفظ رقب سے ہے، اسی سے لفظ رقیب ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے رقیب، نگرانی کرنا، نگرانی کرنے والا۔ اصل میں ہم یہ اس پروسیس میں اپنے ذہن کی نگرانی کرتے ہیں، اپنے ذہنی اعمال اور افعال کی نگرانی ہم خود کرنا سیکھتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں مراقبہ۔ مراقبہ ایک ایکسرسائز کے طور پہ لیا جائے یا ایک وے آف لائف، ایک طرز زندگی کا نام ہے مراقبہ۔ مراقبہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ پوری زندگی پہ محیط ہو جاتی ہے اگر بندہ اپنے ذہن سے کام لینا سیکھ لے۔ اگر کوئی بندہ اپنے ذہن سے کام لینا سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو لامحالہ مراقبہ کرنا سیکھنا پڑتا ہے۔ اب اس کو ذہنی کنسنٹریشن یا یکسوئی کے حوالے سے بھی بڑا تعارف کرایا جاتا ہے کہ مراقبے کرنے سے ذہنی یکسوئی حاصل ہوتی ہے، ذہن پرسکون ہو جاتا ہے۔ اس سے آدمی معاملات کو درست طور پہ سمجھ کے درست فیصلے کرنے کی اہلیت اپنے اندر اجاگر کر لیتا ہے۔ تو آپ اس سے اس کی ضرورت کا اندازہ کریں کہ جس معاشرے میں لوگوں کو غور و فکر سے دور رکھنے کا انتظام کیا گیا ہو، باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہو، جہاں بچوں کے سوالوں کے جواب دینے سے منع کر دیا جاتا ہو کہ بری بات، ایسے سوال نہیں پوچھتے، ایسے معاشرے میں اگر کوئی بندہ اپنے ذہن کو گرو کرنا چاہتا ہے تو لامحالہ اس کو یہ سوالوں کے جواب اپنے اندر سے خود کھوجنے ہوتے ہیں۔ اس نے یہ سوالوں کے جو ان آنسرڈ کویسچنز ہیں ان کے جواب کہاں سے لائے گا؟ وہ ظاہر ہے اس کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے تھا، اور یہ طریقہ حضور قلندر بابا اولیاء نے متعارف کرایا۔ اس کا جو مختصر ترین طریقہ وہ بتاتے ہیں۔ ویسے تو ماشاءاللہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے پوری کتاب ایک مراقبہ کے نام سے لکھی ہے، جو کہ مارکیٹ میں عام دستیاب ہے۔ جو صاحبان ذوق ہیں، جو اس عمل کو سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کتاب ایک رہنما گائیڈ کی حیثیت رکھتی ہے، تو وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ وہ اس کے مزید فوائد کیا ہیں اور اس کی علمی جہتیں کیا ہیں، میں ان سے قطع نظر اس کا ایک بات جو عرض کرنے لگا تھا وہ یہ کہ مراقبہ دراصل ذہن سے کام لینے کا عمل ہے۔ اس کے لیے لامحالہ آپ کو کیا، بڑا سمپل سا میکانزم ہے، تین چیزیں ہیں، ایک ذہن،
ایک ہمارا جسم ہے، ایک ہمارا ذہن ہے اور ایک ہماری روح ہے۔ یاد رکھیں جب جسم ساکت ہو جاتا ہے تو ذہن کام کرنے لگتا ہے۔ تو جب ہم ذہن کو ساکت کرنا سیکھ لیتے ہیں تو پھر ہماری روح کام کرنے لگتی ہے۔ آپ غور کریں، آپ نے کوئی چیز یاد کرنی ہو، ذہن پہ زور دینا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ سٹیٹک ہو جاتے ہیں۔ ہاں، کیا ایسے آنکھیں اوپر کو اٹھ جاتی ہیں اور آدمی فکس ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جسم ساکت ہو جاتا ہے تو گویا ذہن کام کرتا ہے۔ مراقبے کا اصول یہ ہے کہ جسم کو اتنا ڈھیلا چھوڑ دیں کہ وہ غیر محسوس ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ غیر محسوس ہو جائے، یعنی جسم کی طرف سے دھیان ہٹ جائے۔ اب ہم لوگوں نے اس کو جو ریچولائز کیا اور جو انداز نشست بتاتے ہیں کہ بھی اس طرح بھئی آرام دہ انداز نشست میں بیٹھ جائیں، اس کے لیے کرسی پہ بیٹھ جائیں، صوفے پہ بیٹھ جائیں، آلٹی پالٹی مار کے فرش پہ بیٹھ جائیں، جیسے جی چاہے، جیسے آپ کمفرٹیبل ہوں، ایسی حالت میں بیٹھنا ہے جس میں آپ گھنٹہ آدھا گھنٹہ لگاتار بیٹھ سکیں۔ اب یہاں پہ ایک بڑی لوگوں کو کے سوال جب ہم سنتے ہیں، ان کو جو دقت ہوتی ہے کہ جی 5-10 منٹ بعد میری ٹانگ سن ہو گئی، تو کیا ہوا؟ ذہن جسم کی طرف متوجہ ہے اور اس سے ڈسٹرب ہو رہا ہے، سارا زور تو اب وہ ٹانگ کو سنبھالنے میں لگ گیا۔ تو اس کا حل دیکھیں نا، اب ہم سوتے ہیں، جب ہم سوتے ہیں تو سوتے میں ہماری توجہ نیند میں ہوتی ہے۔ نیند میں توجہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم جسم کی حرکتیں یا کروٹیں لینے سے منع کر دیتے ہیں؟ نہیں، باقاعدہ، لیکن ہماری نیند کروٹ لینے کے باوجود ڈسٹرب نہیں ہوتی۔ ناک پہ وہ مچھر آ کے بیٹھ جائے تو آپ سوتے میں ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے لیکن دھیان ہاتھ کی حرکت کی طرف نہیں جاتا۔ مراقبے میں اگر ہم یہ اصول اپنا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو مراقبہ کرنا بہت سہل ہو جائے گا، کہ آپ نے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دینا ہے اور جو گیون تھاٹ ہے، یعنی جو ایک نقطہ جس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے، اس نقطے پہ سوچنا ہے۔ اب اس نقطے کی وجہ سے کئی مطلب ہے مراقبوں کی کوئی تقریباً 17 سے زیادہ قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ اس میں روشنیوں کا مراقبہ بھی ہے، نیلی روشنی کا مراقبہ اکثر تجویز کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے اپنے طبی فوائد بہت ہیں۔ اور پھر اسی طرح اور بہت سارے لا کا مراقبہ ہے، نفی ذات کا مراقبہ ہے، روزہ رسول کا مراقبہ ہے، اس طرح بہت ساری قسمیں ہیں مراقبوں کی۔ وہ مختلف، وہ ظاہر ہے کہ کوئی ٹیچر جو ہے، جو آپ کا مینٹر ہے، جو آپ کا روحانی گائیڈ ہے، وہ تجویز کرے گا کہ آپ کو کون سا مراقبہ کرنا چاہیے۔ میں جو مراقبہ تجویز کرنے لگا ہوں وہ بہت ہی ابتدائی نوعیت کا ہے۔ آپ کوئی بھی مراقبہ کرتے ہوں یا کرنا چاہتے ہوں، اس مراقبے کو کرنے سے پہلے اگر آپ یہ مراقبہ کر لیں گے، یہ تقریباً 2 ماہ یا 3 ماہ کی مشق ہے۔ 2 سے 3 ماہ کی یہ مشق کرنے سے آپ کا ذہن مراقبے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ اس کا نام ہے مراقبہ گل۔ اب اس مراقبے کو کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے آپ ایک آرام دہ نشست میں گردن، کمر اور سر کو سیدھا رکھ کے بیٹھ جائیں اور جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ اب ڈھیلا چھوڑنے کے لیے اس کو ڈی ایکسائٹ کرنا ہے، ریلیکس نہیں کرنا۔ لفظ ریلیکس کرنے کا لے کے سارا ہی ڈھیلا ہو کے یہ ایسے لٹک نہیں جانا۔ آپ نے کمر، گردن اور سر کو سیدھا رکھنا ہے اور باڈی کو پوری کو ڈی ایکسائٹ کرنا ہے۔ کیسے؟ اب آپ آرام سے سانس لیتے ہیں، ناک سے سانس لیتے جائیں اور ساتھ میں ماتھے پہ تیوری ڈال لیں زور دے کے، پھر سانس کو خارج کرتے جائیں اور ریلیکس، ماتھے کو ڈھیلا چھوڑ دیں اندر سے۔ پھر اسی طرح یہ جبڑے جما کے، دانت جما کے زور دیں اور سانس کو اندر لیتے جائیں۔ جب سانس باہر نکالنے لگیں تو جبڑے کو ریلیکس کر دیں۔
दांत से दांत ना मिला हुआ हो, दांत को खोल दे जरा सा नेचुरल पोजीशन में जहां पे चेहरा नेचुरली होता है। इससे पूरे चेहरे का तनाव खत्म होता जाएगा। फिर इसी तरह ये गर्दन के पट्टों को, मसल्स को, फिर कांधों के मसल्स को एक सांस लेते जाएं, ऐसे करके तान ले, फिर ढीला छोड़ दे। फिर इसी तरह चेस्ट के मसल्स को सीधा जरा थोड़ा सा तान लें, फिर सांस को रिलीज करते हुए पट्टे रिलैक्स करते जाएं। फिर सांस लें, पेट के पट्टों को अकड़ा लें, फिर इसी तरह थाइस के, फिर इसी तरह काव्स के, फिर इसी तरह पैरों के पंजों को ऐसे जोर दे के खोलें, फिर उसे सांस रिलीज करते हुए ढीला छोड़ दें। फिर हाथों पे आ जाएं, हाथों की उंगलियों को इस तरह तान के ऐसे पूरा खोलें, और जब सांस छोड़ रहे हो तो साथ साथ ढीला छोड़ दें। वो नेचुरल एक जगह पे आ जाएगा। ये 10 से 15 सांस लेने में पूरा जिस्म जो है डी एक्साइट हो गया। ये मुराकबा नहीं शुरू हुआ, ये मुराकबे की तैयारी हो रही है। उसके बाद आप आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद करके गिवन तसव्वुर, गिवन थॉट को सोचना है। इमेजिन इस तरह से करना है कि आप उस पर सोच रहे हो, उसको इन्विजन नहीं करना, उसको देखने की कोशिश नहीं करनी। इसकी अब मैं जो मुराकबा गुल तजवीज़ करता हूँ उसका लुबे लुबाब ये है कि आप एक गमला लें, गमले में सुराख होता है, उसे ठीकरे से बंद करें, उसमें मट्टी और खाद, ये सोचना है कि आपने मट्टी ली, उसमें खाद मिक्स की, उसे गमले में डाला, उस गमले में गुलाब का एक बीज डाल दिया, फिर उसे पानी दिया, फिर आपने रिलैक्स किया, यानी इंतज़ार किया, हत्ता कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन आपने पानी दिया, फिर उसमें से वो कोंपल सी खिली, बीज सतह मट्टी में गमले में से बीज पौधा बरामद होना शुरू हो गया। उसके बाद आप मजीद सोच रहे हैं कि बीज के अंदर क्या अमल हो रहे हैं, बीज के अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है, उससे जड़ें निकल रही हैं, तना बन रहा है, जड़ें किस तरह फैल रही हैं, वो पानी अखज़ कर रही हैं गमले से अपने, इसी तरह उसकी ब्रांचेस बन रही हैं, फिर वो पत्ते आ रहे हैं, पत्तों के बाद उस पर कांटे आ गए, कांटों के बाद उस पर एक कली खिली, फिर एक गुंचा बना, फिर उस पर फूल खिल गया। यहाँ तक ला के आपने उस फूल की स्मेल को फील करने की कोशिश करनी है। जैसे आप सूंघते हैं तो बाकायदा आपको गुलाब की खुशबू आनी चाहिए। यह कोशिश करें कि आप उसे फील कर सकें, महसूस कर सकें। अब ये तो हो गया कि मुराकबा गुल किया कैसे जाता है। अब इस दौरान जो अगली इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने ये आधा घंटा करना है, और इस दौरान जो ख्याल आए उनको आने देना है, उनको रोकना नहीं है, उनसे लड़ना नहीं है, अपनी मर्जी के ख्याल नहीं लाने। जो भी ख्याल आ रहे हैं उनको आने दीजिए। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट उसको अटेंड करें। उसके बाद उस ख्याल को जब आप रजिस्टर हो जाए तो उसको साइड पे कर दें और वापस अपनी तवज्जो बीज पे ले आएं। बीज से, या जहाँ पे भी आप पौधे पे थे, जहाँ उसके तने पे पत्ते उग रहे थे या कांटे आ रहे थे या कली खिल रही थी, जहाँ पे भी आपका ज़हन था, वापस उसी दर्जे पे आ जाएं। ये प्रोसेस आपने आधा घंटा लगातार होने देना है, सिर्फ एक रिलैक्स माहौल में, जहाँ गर्मी और सर्दी ज़्यादा ना हो। आप अपनी आरामदेह नशिस्त में बैठ के इस प्रोसेस को बीज से गुलाब तक लाएंगे। इस दौरान जो ख्यालात आएंगे उनको आने देंगे। उसके बाद अगला मरहला ये है कि आप एक डायरी या एक नोटबुक या एक रजिस्टर लेके, डेट डाल के, जो ख्याल आपको मुराकबे के दौरान आए वो लिखेंगे, या लिखने के दौरान जो ख्याल आएंगे वो भी लिखते चले जाएंगे। आधा घंटा आपने कोशिश करनी है कि आपका हाथ ना रुके, लगातार लिखते जाना है। जो भी जहन में आए, जो भी जीव में आए, लिखते जाएं। इसको बहुत प्राइवेट रखना है।
یہ ڈائری یا یہ رجسٹر جو ہے یہ صرف آپ کے اپنے ملاحظے کے لیے، صرف آپ کو یہ 5 دن بعد یا ہفتے بعد جب آپ اسے ریڈ کریں گے یا ری وزٹ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے اندر کیا کچھ جمع تھا جو باہر سرفیس ہو گیا. پھر جب وہ شعور کی گرفت میں آئے گا تو اس میں بہت سی کریکشنز ہو جائیں گی. یہ ہے اس مراقبے کا طریقہ، اور اس کے فوائد کس قدر ہیں کہ آپ کا ذہن فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہوگا. دیکھیے اس مراقبے کی سائنس، اللہ رب کریم نے قرآن حکیم میں یہ بات بار بار ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کی نشانیوں پہ غور کریں. ہم نے کبھی کیا؟ ہم نے کبھی اللہ کی کسی نشانی پہ اس طرح اہتمام کر کے بیٹھ کے کئی بار؟ اب دیکھیں نا، اگر آپ 2 ماہ بیٹھتے ہیں تو گویا 60 دن، گویا 60 بار آپ بیج سے پھول تک کا سفر کریں گے تو اس دوران کتنے علوم آپ پہ واضح ہوں گے، علم کی کتنی باتیں آپ کے ذہن میں اجاگر ہوں گی، آپ کی کتنی سوچیں پالش ہو جائیں گی. اگر آپ یہ مراقبہ کریں گے تو دیکھیے، غور کیجئے، آپ کا ذہن جب فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہوگا تو آپ کی زندگی سمودھ ہوتی چلی جائے گی. آپ نامساعد حالات کو ہینڈل کر سکیں گے. آپ خوشیوں کے ساتھ، زندگی کو خوشیوں کے ساتھ بسر کرنے کے ہنر سے واقف ہو سکیں گے. وما علینا الا البلاغ.